بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی میں کچھ ایسے مشکل ترین فیصلے لے لینے پڑتے ہیں یا کرنے پڑتے ہیں جس سے ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ جڑا ہوتا ہے، یا تو اس فیصلے سے ہماری زندگی شروع ہو جاتی ہے یا پھر اس فیصلے سے ہماری موت ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان دو آپشن کے علاوہ تیسری کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ آج اسی حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی معلوماتی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو کہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اور وہ سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ بچھڑ گیا تھا، بھٹک گیا تھا۔ اب جب وہ اپنے قافلے سے بھٹکا تو اسے راستہ بھول گیا تھا کہ وہ کس راستے سے آ رہا تھا اور کس راستے پہ جا رہا تھا۔ اسے جانے کے لیے، یہاں سے ریگستان سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا ہے یا نہیں اپنانا، اسے یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کرتے کرتے وہ کبھی ادھر بھٹکتا، کبھی ادھر بھٹکتا، اسے راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اس جو یہ صورتحال چل رہی تھی اس سے 2 دن گزر گئے۔ اب 2 دن جب گزرے تو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، کھانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی جو پیاس ہے وہ بہت زیادہ شدت پکڑ گئی تھی، اور وہ مارا مارا ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے تاکہ میں اپنی انرجی کو واپس بحال کر سکوں، کیونکہ اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر بھی سکتا ہوں، میری جان جا سکتی ہے۔ وہ جب ایسے بھٹک رہا تھا نا تو اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہنے لگا کہ یا اللہ، یہاں پہ ایک تو ہی مجھے سن سکتا ہے اور تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہاں سے ریگستان سے نکل جاؤں تو تو ضرور میری مدد کرے گا، لیکن اگر تو نہیں چاہتا کہ میں یہاں پہ ہی مروں تو میں چاہے جو کچھ مرضی کر لوں تو مجھے کچھ بھی جو ہے نا یہاں سے نہیں نکل سکتا، مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے جب تھوڑا دور چلا تو اس کی نظر ایک دور کٹیا پہ پڑی، ایک جھونپڑی سی اس پہ پڑی۔ تو جب اس جھونپڑی کی طرف اس نے دیکھا تو اس میں ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ مجھے اس ریگستان میں ایک جھونپڑی مل گئی ہے، شاید اس میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ رکھا ہو۔ تو وہ بہت مشکل سے اس جھونپڑی تک پہنچا۔ جب اس جھونپڑی تک پہنچا اور اس کے اندر اس نے دیکھا تو وہاں پہ ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ جب وہ پانی والا ہینڈ پمپ اس نے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور جب وہ وہاں پہ اس ہینڈ پمپ کے پاس گر گیا اور پھر اپنی ہمت سے اس کو چلانے لگا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا، وہ پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آرام کیا اور اس آرام کرنے کے بعد اس کو پھر زور زور سے چلانے لگا، لیکن اس ہینڈ پمپ میں پانی پھر بھی نہیں آیا۔ تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ شاید میری موت یہیں پہ لکھی ہے، اللہ نے میرے لیے شاید اس میں پانی رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، لیکن مجھے یہاں تک پہنچایا ضرور ہے، اس کے پیچھے بھی اس کا ضرور کوئی راز ہوگا۔ اب جب وہ اس جھونپڑی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اس نے تو اس کو ایک پانی کی بوتل نظر آئی جو ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔
جب اس نے وہ پانی کی بوتل دیکھی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ میرے لیے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اس سے میں پی کے اپنی زندگی کو دوبارہ سے بحال کر سکتا ہوں، اپنی انرجی بحال کر سکتا ہوں، اور مجھے جینے کے لیے ایک حوصلہ مل گیا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی، جیسے ہی اس نے وہ بوتل اٹھائی تو اس بوتل کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ اس بوتل کے پانی کو آپ ہینڈ پمپ میں ڈالیں اور پھر اس کو چلائیں تو اس سے پانی نکلے گا، اور جب پانی نکلے گا آپ اپنی پیاس بجھائیں، اور پھر آپ اس پانی سے اس بوتل کو بھر کے واپس یہیں پہ اس کاغذ کے ساتھ رکھ دیں۔ اس شخص کے پاس ابھی دو آپشن تھے، یا تو وہ پانی پی لیتا، اپنی پیاس بجھاتا، یا پھر پانی وہ پمپ میں ڈال دیتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ پانی میں ہینڈ پمپ میں ڈالتا ہوں اور پھر بھی پانی نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو یہ پانی چلا بھی جائے گا میرے ہاتھوں سے، اور میں وہاں ویسے کا ویسا پیاسا ہی رہ جاؤں گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، کیونکہ اس کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو زندگی یا موت، یا ہار یا جیت۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ پانی ہینڈ پمپ میں ڈال دے گا، کیونکہ جس طرح اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ بالکل اسی طرح کرے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ پانی جب اس نے ہینڈ پمپ میں ڈالا اور پمپ کو چلایا تو پمپ کے چلنے سے ٹپ ٹپ کی آواز آئی، اور پھر پانی آنا شروع ہو گیا۔ جب پانی شروع ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جی بھر کے پانی پیا۔ جی بھر کے پانی پینے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہاں سے اپنی جو اس کے پاس بوتل تھی وہ پانی کی بھری، اور جو پانی اس نے پمپ میں ڈالا تھا وہ بوتل بھی پانی کی بھری، اور بھر کے پھر اس نے وہ کاغذ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے اس کاغذ پہ لکھ دیا کہ یہ عمل کرنے سے پانی ضرور آئے گا، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ مطلب اس نے اس کاغذ پہ ایک لائن کی اور اضافہ کر دیا، اور اس نے ویسے ہی وہ پانی کی بوتل اور کاغذ وہیں پہ رکھ دیا، کیونکہ اس کاغذ پہ یہ بھی لکھا تھا کہ پانی پینے کے بعد آپ نے ویسے ہی پانی کی بوتل بھر کے اس کاغذ کے ساتھ رکھ دینی ہے، تاکہ کوئی اور شخص آئے گا تو وہ بھی اسی طرح اس چیز کو فالو کرے گا، تاکہ اس کا بھی بھلا ہو اور آگے آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا بھلا ہوتا رہے۔ یہ چیز اس نے کر کے رکھ دی۔ پھر اس کو وہاں پہ ایک کونے میں وہاں ایک نقشہ ملا اور ایک پینسل بھی ملی۔ اس نے وہ نقشہ دیکھا اور پھر اسے سمجھ آ گیا کہ وہ اس وقت کس جگہ پہ موجود ہے، اور اس نے جانا کہاں ہے، راستہ کہاں سے نکلے گا۔ وہ ساری چیزیں اس نقشے پر موجود تھیں، تاکہ کوئی شخص ریگستان میں بھول جائے تو اس کو وہاں پہ پانی بھی مل جائے، اور اس کو وہاں پہ وہ نقشہ ملے، اس نقشے کی مدد سے وہ وہاں سے نکل سکے۔ تو پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہاں سے پھر وہ روانہ ہو گیا۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے لیے ہمارے سامنے ہمارے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو زندگی یا پھر موت۔ تو آپ صحیح دماغ لگا کے صحیح طرح سے فیصلہ لے لیں اپنے لیے کہ آپ کو کون سے راستے پہ جانا ہے، آپ کو زندگی والے راستے پہ جانا ہے یا آپ کو موت والے راستے پہ جانا ہے۔ ہم اگر لالچ میں بیٹھے رہیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ ہمیں زندگی کے راستے پہ ضرور نکلنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر بات پسند آئی ہوئی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو لوگ نئے ہوں
میری اس چینل پہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی اچھی اچھی باتوں کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔